ثاقب صاحب، اب بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کی بات کر رہے ہیں، محاذ 3 ہیں، تو وہ ایک تو بتائیے گا کہ ثالثی کریں گے کیوں؟ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا حاصل ہوگا، اور کیا ان کا ٹریک ریکارڈ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ٹریک ریکارڈ یہ دکھاتا ہے کہ ثالثی کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کسی نیا چڑھتی بھی ہیں، کسی پار جاتی بھی ہیں؟ بہت آسان جواب ہے ان سارے سوالات کا جو 4-5 اس وقت ہماری اس گفتگو میں سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ثالثی سے ملے گا کیا؟ دوسرا سوال ہے کہ چونکہ امریکہ میں امریکہ بھی ہے، امریکن اور بھی لوگ ہیں وہاں پہ، تو امریکہ کو کیا اس میں پڑی ہوئی ہے؟ اس کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ امریکہ کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ملے گا؟ تیسرا سوال، جو پش چاہیے ہوتی ہے نا کہ آدمی پش کرتا ہے، یعنی امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بحیثیت پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پش کریں گے، تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ سوائے اسرائیل کے کسی ایک ملک کے کسی ایک چیز کے بارے میں وہ پش نہیں کر رہے۔ چوتھا، انڈیا جو ہے آپ کے خیال میں جب کہ وہ یہ جنگ ہار گیا اور ساری وہ حساب کتاب اندر جو وہ ہے کہ جی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سنی کیوں وغیرہ وغیرہ، کیا وہ کسی قسم کی اس ٹیبل کی طرف جانے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے، معجزہ ہو گیا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ثالثی کیجئے، آپ امن کے دائی ہیں، آ جائیے، آ جاتے ہیں۔ تو انگریزی میں ایک وہ محاورہ ہے کہ یو کین برنگ اے ہارس ٹو دا اسٹریم بٹ یو کی ناٹ میک اٹ ڈرنک۔ اول تو یہ چانس ہی نہیں ہے کہ انڈیا کو آپ اس ٹیبل پہ لائیں گے، اگر انڈیا آ بھی گیا تو پانی نہیں پیے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ پھر آپ کا سوال آتا ہے کہ پھر یہ سارا کو پھر یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپٹکس کے لیے کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں جس کو سفارتکاری میں ہم کہتے ہیں یہ صرف آپٹکس کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو 100% پتہ ہے کہ ہندوستان بیچ میں نہیں آئے گا، ہندوستان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کشمیر پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اسپیشلی آفٹر 5 اگست 2019 کے وہ حساب کتاب جو تھے، اور پھر یہ جو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس کے باوجود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو اس لیے نہیں کہا کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آ جائیں گے اور ثالثی کر دیں گے، وہ اس لیے کہ ہمارا ذرا آپٹکس اچھے ہوں گے، ہم امن چاہتے ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا پریشر جو ہے، مورل پریشر، وہ واشنگٹن پہ آتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر یہ کرایا تھا تو یہ باقی بھی کرائیں۔ باٹم لائن، کسی قسم کی ثالثی نہیں ہو رہی، کسی قسم کی ایسی کوئی بات سچویشن نہیں آ رہی، کم از کم ایک فورسیبل فیوچر تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن گڑبڑ کی طرف جا رہی ہے، یہ سچویشن جو ہے وہ گھمبیر ہو رہی ہے، سنجیدہ ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا نے ابھی اس کا جواب دینا ہے۔ اور آپ کے خیال میں یہ بنیان مرصوص میں جو کچھ ہوا ہے اس کے جواب میں وہ ثالثی قبول کر کے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے سموسے وغیرہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں نجم ثاقب صاحب، ایک یہاں پر چیز یہ ہے کہ جب 2 نیوکلیر ممالک آمنے سامنے آئے تو انہوں نے سمجھا کہ اب مجھے آ جانا چاہیے بیچ میں اور ثالثی کرا لینی چاہیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کر کے کوئی وہاں پر اقدام اٹھاتے ہیں تو یہ نیوکلیر وار کی طرف جا سکتا ہے، تو کیا وہ انتظار کریں گے کہ معاملہ وہاں تک پہنچے، یا اب جب یہ پورے دنیا کے اندر ہمارے اور ان کے وفد بھی جا رہے ہیں تو کہیں بیچ کا راستہ نکالا جائے گا؟ چلیں کشمیر پر نہیں، پانی پر۔ کس وقت امریکہ یا ویسٹ جو ہے یا چین اور روس جو ہیں وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ بھئی 2 نیوکلیئر سٹیٹس آمنے سامنے ہیں؟ وہ وقت آنے کا تھوڑا سا اندیشہ ہوا جب یہ بنیان المرصوص شروع ہوا ہے، لیکن اس میں پھر سے کہوں گا کہ اگر یہ پاکستان کی سچویشن ہوتی کمپرومائزنگ، کبھی کوئی بیچ میں نہ آتا۔ اور یہ چیز پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے، یہ چیز پاکستانی فارن آفس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ نے اپنا قلعہ مضبوط رکھنا ہے، آپ کی وار گیمنگ روم 24 گھنٹے چلنی چاہیے، اور آپ کسی بھی وقت توقع رکھیں، اور یہ نہ کریں کہ جی جب 2 نیوکلیئر، آپ کے خیال میں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ پانی بند ہوگا تو دیکھی جائے گی، یہ سنتاس معاہدہ دیکھی جائے گی، یہ جو شملہ وغیرہ کہہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں دیکھی جائے گی، پھر اس کے بعد کشمیر کا 78 سال میں تو ہوا نہیں ہے، ابھی کیا ہے؟ ان کو صرف ایک ہے
کہ یہ جو نیوکلیئر دونوں ممالک ہیں نا، ان کے جو نیوکلیئر آرمز ہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، ان کے نیوکلیئر آرمز جو ہیں وہ کنٹرول رہیں، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کنٹرول سے چیز باہر جا رہی ہے تو ان کو آپ کو بلانے کی، بتانے کی اور درخواست کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ناممکنات میں تو نہیں ہے نا نجم ثاقب صاحب، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمیں کچھ ایسا اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور آئے، یا یہ ان پر ہی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ آپ دیکھیے، آپ نے بات کرنی ہوتی ہے نا تو دوسرا فریق بھی ہوتا ہے نا۔ انڈیا تو راضی نہیں ہے، آپ تو irrelevant ہے، اور اب یہ آپ بہت زیادہ irrelevant ہو گئے ہیں اس کے لیے۔ تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھ لیجئے وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات کرنی نہیں ہے، پاکستان از irrelevant، اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کو تو ہم جواب دیں گے۔ اس صورتحال میں کون سی سالسی، کون سا ٹیبل نیگوشیٹنگ، کون سی ایک سپر پاور جو بیچ میں آئے گی اور کرے گی؟ اور پھر سے کہوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ملے گا یہ سالسی کرا کے؟ امریکہ کو اس سے سالسی کرا کے ملے گا کیا؟ اور اگر وہ کر بھی لیا انہوں نے آپٹکس کے لیے، تو وہ پش آپ کے خیال میں کریں گے انڈیا کو کہ آ کے بات کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ معاشرتی رویے اس قدر کیوں تبدیل ہو گئے ہیں؟ ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر برداشت بھی، صبر بھی، سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ سم ٹائم بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا کا اثر ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سوشل میڈیا نے یہ رویے تبدیل کر دیے یا بات کچھ اور ہے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، آپ زندگی دیکھ لیجئے سیل فون سے پہلے اور سیل فون کے بعد، آپ زندگی دیکھ لیجئے انٹرنیٹ سے پہلے اور انٹرنیٹ کے بعد، آپ زندگی دیکھ لیجئے سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ ایکس اور یہ ٹک ٹاک اور یہ سارے ڈرامے جو ہیں، ان سے پہلے اور ان کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ سیل فون آپ نے استعمال کرنا ہے، اور وہ ایک سہولت ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ سیل فون آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو ہر وقت فکر ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں سیل فون دیکھو بھی کیا ہے، کوئی میسج آیا کہ نہیں۔ یہ جو معاشرتی رویوں کی آپ نے بات کی ہے نا، اس میں بگاڑ کچھ اس لیے بھی یہاں پہ زیادہ پاکستان، ہندوستان اور یہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، اس لیے بھی کہ یہ ایک بالکل نئی چیز ہے، اور اس کے کنٹورز، اس کے جو وہ ہے نا جو بارڈرز اور وہ جو یعنی اس کی جو باؤنڈریز ہیں سوشل میڈیا کی، وہ نہ تو ہمیں پتہ ہیں، اور اگر کسی کو پتہ ہے تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے آپ۔ اب آپ کو فون کے بغیر آپ دیکھیے گا کہ زندگی آپ کی گزرتی نہیں۔ پھر یہ جو پیسہ بنانے کا چکر چلا ہے، یہ جو ٹک ٹاک کی وجہ سے یا انسٹاگرام کی وجہ سے یا فیس بک کی وجہ سے یا یہ جو آپ کو یوٹیوب کی وجہ سے یہ جو ایزی پیسہ بن رہا ہے آپ کا، اس نے آ کے کڑماس ڈال دیا ہے۔ پیسہ بھی اور فیم بھی۔ جی، پیسہ بھی اور فیم بھی۔ وہی نا، نہیں فیم تو یعنی چھوڑیں آپ، اصلی چیز ہوتی ہے جی کتنے لائکس ہیں، کتنے فلانا ہیں، پیسہ کتنا آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دشمن بنتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، اور جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی فلاں خاتون نے یا فلاں مرد نے یا فلاں صاحب نے اتنا زیادہ وہ انفلوئنسر ہو گئے ہیں۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کسی کے انفلوئنسر ہونے کی، مجھے تو یہ پتا ہے صبح اٹھ کے میں نے ناشتہ کرنا ہے، میں نے کام پہ جانا ہے، واپس آنا ہے، بیگم بچوں کو دیکھنا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس سیل فون کا، سوشل میڈیا کا جو اینگل ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ لا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ نے سوچنا ہے، یہ نوجوانوں نے سوچنا ہے کہ آپ نے ایزی رستہ جو ہے سستا سا کہ ادھر سے جائیں گے، یہ کریں گے، اور پھر اس میں جو آپ کر کے جو مقبول ہوتے ہیں اس میں آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کی دشمنیاں بنتی ہیں، اور پھر اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک لائن میں بتاؤں گا، آپ نے اور خاص طور پہ نوجوانوں نے، لڑکے لڑکیوں نے سوشل میڈیا کا صحیح طور پہ استعمال کرنا سیکھنا ہے۔